اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں بہت ہی اہم موضوع لے کر پیش ہوئے ہیں۔ موضوع ہے غیبت۔ غیبت کے بارے میں خالق کائنات نے قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا؟ خالق کائنات غیبت کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ نہ تجسس بھی نہ کرو، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو۔ پھر خالق نے ارشاد فرمایا يُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی ایک اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اَن یأکل لحم اخیہ میتا، کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ پھر اس کے بعد خالق نے ارشاد فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، پس تم اس بات کو پسند نہیں کرو گے، تم اس سے کراہت کرتے ہو، کراہت محسوس کرتے ہو۔ پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس غیبت کا نقصان کیا ہے، جو غیبت کرنے والے کو اس کا نقصان کیا ہوگا، اور جس کی غیبت ہو رہی ہے اس کو اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت کا روز ہوگا، ایک بندے کے نام اعمال کا میزان ہو رہا ہوگا تو اس کا گناہوں والا پلڑا بھاری نظر آئے گا اور اس کا نیکیوں والا پلڑا ہلکا نظر آئے گا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد اس کے نیکیوں والے پلڑے میں ایک لکھا ہوا کاغذ ڈال دیا جائے گا۔ کاغذ رکھنے کے بعد وہ نیکیوں والا پلڑا بھاری نظر آئے گا اور برائیوں والا پلڑا ہلکا نظر آئے گا۔ وہ بندہ خالق کائنات سے پوچھے گا اے اللہ یہ کیا ہوا کہ میں نے تو دنیا میں اتنی نیکیاں کی نہیں تھیں، میری نیکیوں والا پلڑا مجھے بھاری نظر آ رہا ہے اور مجھے برائیوں والا پلڑا ہلکا نظر آ رہا ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرمائے گا اے میرا بندہ، دنیا میں جو لوگ تیری غیبت کیا کرتے تھے آج ہم نے ان کو ان کا بدلہ دے دیا، تیری ساری برائیاں ان کو دے دیں، اور وہ غیبت جو کرتے تھے وہ برائیاں تیری ان کے حصے میں چلی گئیں اور ان کی نیکیاں آج تیرے حصے میں ڈال دی گئی ہیں، اس لیے تیری نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا ہے اور تیری برائیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا ہے۔ تو دعا ہے کہ خالق کائنات مالک دو جہاں ہمیں اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے اور غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔